میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ جنگل میں خوفناک رات بسر کرنے کے بعد دن کا اجالا بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ امریکن خاتون کے الفاظ پر زرنشا نے رخ پھیرا تھا جبکہ وہ شکریہ ادا کرتا تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی وہ بھاگتے ہوئے پیچھے آئی تھی۔ تم صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ زروان کو فرنٹ ڈور اوپن کرتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ بولا، تم جیسی مصیبت کو بیچ منجھار چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، گاڑی ٹھیک کروانے گیا تھا۔ دوست کی امانت ہے، جیسی لی تھی ویسی واپس کرنی ہے۔ کیوں؟ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے؟ حلیے سے تو بڑے رئیس لگ رہے ہو۔ پاکستان میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں میں۔ واٹ؟ تم پاکستانی ہو؟ جی ہاں، الحمدللہ پاکستان آرمی میں ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اچھتی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ زرنشا نے رخ پھیر لیا۔ زروان کی غضبناک پرسنالٹی پر اس کا پاکستانی حوالہ پانی پھر چکا تھا۔ تبھی زروان نے پھر پوچھا تھا، کہاں ڈراپ کرنا ہے آپ کو؟ یہیں آرکنساس کے پاس ہی کیمپ تھا ہمارا، پلیز وہیں ڈراپ کر دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ایسی تفریحات سے گریز کیجیے گا کیونکہ قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ گاڑی اس کے مطلوبہ کیمپ سے چند قدموں کے فاصلے پر روکتے ہوئے اس نے نصیحت کی تھی۔ زرنشا نے سر ہلا کر ہوا میں اڑا دی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا قدرے بوجھل دل کے ساتھ واپس پلٹ گیا تھا۔ پچھلی 27 سالہ زندگی میں وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل کو اچھی لگی تھی، وگرنہ اسے تو اپنی منکوہہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی جس سے 5 سال پہلے نکاح ہوا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے دیکھنے کی طلب محسوس نہیں کی تھی۔ دوسری طرف زرنشا کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ باپ کی محبت اور سختی میں اس نے ان کے ہونہار بھانجے سے مجبور ہو کر نکاح تو کر لیا تھا، مگر نہ کبھی اس کی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس کی، نہ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی۔ اس وقت بھی رات کی پرسکون نیند کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو زروان کو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر بھونچکاں رہ گئی۔ تم یہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ دوسری طرف زروان کا چہرہ دمک رہا تھا کیونکہ اسے بھی کل رات ہی پتہ چلا تھا کہ جس منکوہہ کو وہ امریکہ سے رخصت کروا کر ساتھ لے جانے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں زرنشا ہی ہے جو اس کی سگی ماموزاد کزن ہے۔ کل رات ہی اس نے حسیب صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ کیسے اس نے جنگل میں زرنشا کی مدد کی تھی۔ تبھی اس وقت وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے، ہاں بیٹے، یہی زروان ہے، میرا ہونہار بھانجا اور تمہارا شوہر۔ زرنشا کے دل نے اس تعارف پر ایک بیٹ مس کی تھی، مگر پھر اس کا پاکستانی حوالہ اسے اداس کر گیا۔ ثنا ترمزی کا چہرہ البتہ اسپاٹ تھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، لہٰذا ان دونوں ماں بیٹی کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود حسیب صاحب نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے خوب دھوم دھام سے اپنی اکلوتی بیٹی کو زروان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، جس کے کانوں میں اس کی ماں نے یہ بات کھول کر ڈال دی تھی کہ اسے شادی کے 7 دن کے اندر اندر اپنے باپ کے پیاروں کو دن میں تارے دکھا کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور واپس امریکہ آ کر اپنی زندگی نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنی ہے۔ زرنشا نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ پاکستان میں اس کا استقبال بے حد شاندار ہوا تھا۔ ولیمے والی رات پارلر سے تیار ہو کر وہ گویا دلوں پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہر کسی کے لبوں پر اس کے حسن کے چرچے تھے۔ خود زروان کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ تقریب ختم ہو اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جائے۔ رات 3 بجے کے قریب زرنشا کی تھکن کے خیال سے اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ زروان ہوٹل کے تمام ڈیوز کلیئر کر کے تقریب کے اختتام کے بعد تقریباً 4 بجے گھر پہنچا تھا۔ پہلو میں بے قرار ہوئے دل کے ساتھ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب اندر سے آتے زرنشا کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ اندر وہ ہنستے ہوئے فخری انداز میں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ڈونٹ وری مما، زرنشا نام ہے میرا۔ صرف 7 دن کے اندر اندر ان تمام گھر والوں کو اپنی انگلیوں پر نچا کر ڈائیورس نہ لے لی تو نام بدل دیجیے گا میرا۔ پاپا نے بڑے مان سے بھیجا ہے نا مجھے یہاں، آپ دیکھیے گا میں کیسے ان کے رشتوں کو انہی کی نظر میں گرا کر واپس نیو یارک پہنچتی ہوں۔ زروان کا دل جلا تھا اور بہت بری طرح سے جلا تھا، مگر زرنشا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ سنگ دلی سے کہہ رہی تھی، او کم آن مما، یہ 3rd کلاس پاکستانی، آپ نہیں جانتی ان کو، انہیں تو بس گرین کارڈ ہولڈر بیوی چاہیے، پھر چاہے وہ بدصورت ہو یا خوبصورت، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ذلت اور غلامی ان کی گٹھی میں پڑ چکی ہے۔ مجھے بھی یہاں سب لوگ یوں پروٹوکول دے رہے تھے جیسے میں امریکہ سے نہیں بلکہ چاند سے اتر کر آئی ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے جاندار کہکا لگایا تھا۔ زروان کا ضبط جواب دے گیا۔ اندر آ کر اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھین کر دیوار پر دے مارا تھا، پھر اس کے کان سے وجود کو دیوار سے لگاتے غرا کر بولا، میرے گھر والے بہت سادہ اور معصوم ہیں، صرف میری خوشی کے لیے وہ تمہیں عزت بھی دیں گے اور سر آنکھوں پر بھی بٹھائیں گے۔
मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम उनकी नाक में दम करके रख दो। उन्हें तुम्हारे ग्रीन कार्ड से कोई लेना देना नहीं, समझी? जब तक यहाँ रहो अपनी औकात में रहना, तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मैं, वगरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हूँ, मेरे साथ ज़रा तमीज़ के दायरे में रहकर बात करना, समझे? शट अप। ये पाकिस्तान है और यहाँ मर्द के सामने औरत को ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है। उसके गुस्ताखाना अंदाज पर वो तौलिया फेंकते हुए चिल्लाया था। तुम क्या समझती हो, तुम अमेरिका पलटो तो मैं तुम्हारे तलवे चाटूंगा, ग्रीन कार्ड की हवस में सराखों पर बिठाऊंगा तुम्हें? नहीं, कभी सोचना भी मत। तुम जैसी लाखों लड़कियां आगे पीछे फिरती हैं मेरे, सिर्फ मेरी माँ की ख्वाहिश पर तुम इस घर में लाई गई हो, वगरना मुझे तुम जैसी आज़ाद आवारा लड़कियों में ना कभी कोई दिलचस्पी थी ना आइंदा होगी। रही बात तुम्हारे हुस्न की, तो आज के बाद तुम्हारे इस हसीन सरापे पर मैं एक निगाह डालना भी पसंद नहीं करूँगा। काल खोल कर सुन लो, मैं अपनी बातें दोहराने का कायल नहीं हूँ। ये घर, ये कमरा, ये तुम्हारा हकीर सा वजूद, सब मेरी मलकियत है, जब जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ, मेरी पसंद पर मुनहसर है। तुम सिर्फ मेरी बीवी बनकर इस घर में आई हो, बीवी बनकर रहो। अपनी हद से निकलने की कोशिश की तो यहाँ के मर्दों की मर्दानगी से वाकिफ़ नहीं हो तुम। ये पाकिस्तान है और यहाँ घर के अंदर कानून मर्द का चलता है, समझी? एक झटके से उसे परे धकेल कर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ तो शिशर से ज़रनैशा खान का दिमाग झनझना उठा। मर्द का ये रूप पहली बार उसके सामने आया था। वो जानती थी पाकिस्तानी मर्द कदरे उजड़ और ख़वातीन के मामले में संगदिल होते हैं, मगर वो इतने मजबूत और गुसीले भी होते हैं, यह पहली बार मालूम हुआ था उसे। तभी वो सुलगते हुए बोली थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरा नाम ज़रनैशा खान है। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपनी मर्दानगी पर, तुम्हारी इसी मर्दानगी ने मेरे हुस्न के तलवे न चाटे तो नाम बदल देना मेरा। आंखों में उमड़ते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते हुए उसने उसे वार्निंग दी थी। वो सर झटक कर रह गया। इतनी बेशुमार मोहब्बतों के बावजूद शादी की पहली रात एक लड़की अपने शौहर से ऐसा रवैया कैसे रख सकती थी, जबकि अभी तो उसने उसे छुआ तक नहीं था, ठीक से देखा तक नहीं था, दिल का हाल तक नहीं सुनाया था। कितनी बातें थी जो अभी उससे करनी थी, कितना कुछ था जो अभी उससे पूछना और उसे बताना था, मगर उसने कोई भी रिश्ता शुरू करने से पहले ही उस पर बंद लगा दिया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी था। शदीद आहांत के एहसास से उस वक्त उसकी कनपटियाँ सुलग उठी थीं। गुस्से से मुठियाँ भींचता वो दरवाजे को ज़ोरदार ठोकर मारता कमरे से बाहर निकल गया था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी लड़की ने उसे इस लहजे में बात की हो। उसकी गज़बनाक पर्सनालिटी के साथ आर्मी में अच्छी पोस्ट लड़कियों को उसका गर्विदा बनाती थी, मगर वो वाहिद लड़की थी जिसने बिना उसे परखे अपने और उसके पाकीज़ा रिश्ते को दोकोड़ी का कर दिया था। उस वक्त बिना किसी की नज़र में आए वो कमरे से बाहर टैर्स पर चला आया था, दिमाग जैसे फटने को तैयार था। अपनी मोहब्बत और मर्दानगी की तौहीन पर कनपटियाँ सुलग उठी थीं। उसने सोच लिया था वो उस लड़की को सबक सिखाए बगैर नहीं छोड़ेगा। अगले रोज़ वो खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी, मगर जरवान ने नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। रात में कमरे में आने के बाद वो उससे पहले ही कंबल तान कर सो चुका था। ज़रनैशा को बेहद अनसल्ट फील हुई। उससे अगले रोज़ भी अभी उसकी छुट्टी बाकी थी, मगर वो सबको हैरान छोड़कर अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। जरवान से छोटी सबीन की शादी के दिन रखे जा चुके थे, जबकि उससे छोटा मोइद अभी यूनिवर्सिटी से फारग हुआ था। उसकी फुप्पो और सास सलमा बेगम जवानी में ही बेवगी के बाद बहुत कठिन ज़िंदगी गुजार रही थी। ताहम ज़रनैशा को उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात और दुखों से कोई लेना देना नहीं था। जरवान के ड्यूटी पर वापस जाने के बाद वो खूब मौज मस्ती करती, सारा दिन अपने कमरे में पड़ी मूवीज़ देखती, अपनी माँ और दोस्तों से गप्पें लगाती, गाने सुनती, रोज़ बाहर से ऑर्डर खाना करती, मगर किसी ने उसे टोकने की हिम्मत नहीं की थी। जरवान अगले 2 माह के बाद भी घर नहीं आया था। ज़रनैशा ने अपनी मसरूफियात बढ़ा ली। अपनी माँ की माँ पर उसने लाहौर में ही कई अमीर कबीर घरानों की लड़कियों से दोस्ती गांठ ली थी। वो सारा दिन उनके साथ सैर व तफरी करती, मूवीज़ देखती और खूब मौज मस्ती करती। जरवान को उसकी पल पल की खबर थी, मगर वो खामोश था। सलमा बेगम बीमार थी और उनकी तबीयत बेहद ख़राब रहती थी, लिहाजा वो उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। फिर दिल भी उस गति पर आ गया था, क्या करता। मोहित बिज़नेस लाइन की तरफ आना चाह रहा था। उस रोज़ उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसकी तैयारी उसने खूब सारी रात बैठ कर की थी। ताहम सुबह जब वो बात ले रहा था, ज़रनैशा ने उसकी फ़ाइल अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा दी और ख़ुद सोती बन गई। सबीन और मोहित ने सारा घर छान मारा, मगर उन्हें वो फ़ाइल ना मिली। नतीजतन उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसी हफ्ते जब सबीन पार्लर गई हुई थी, मोहित ने अपना सूट उसे इस्त्री करने के लिए दिया था, जो उसने जानबूझकर जला दिया, मगर मोहित ने जवाब में कुछ नहीं कहा था। कोई बात नहीं भाभी, मैं दूसरा पहन लूँगा।
اپنے نقصان کے باوجود اس کے لہجے میں اس کے لیے احترام تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ سبین کی سالگرہ تھی اور اس کے منگیتر نے اسے باہر سے بہت ہی خوبصورت اور نایاب ڈیکوریشن پیس تحفے میں بھیجا تھا جو سبین کو بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا۔ زنیشا نے جب دیکھا کہ وہ ڈیکوریشن پیس سبین کو بہت محبوب ہے تو اس نے دیکھنے کے بہانے جان بوجھ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ سبین اس نقصان پر ضرور غصہ کرے گی، گھر میں ہنگامہ ہوگا اور اسے بات کا بتنگڑ بنانے کا موقع مل جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی پرفیوم اور ڈیکوریشن پیس جو سبین کے منگیتر نے پیرس سے $1700 میں خریدا تھا اور جسے پا کر سبین بے حد مسرور تھی، زرنیشا نے جان بوجھ کر توڑ دیا تھا اور اب وہ سبین کا دل جلانے کے لیے ڈرامہ کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ سبین، یہ کیا ہو گیا؟ قسم سے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ یا خدا، کتنا خوبصورت اور قیمتی ڈیکوریشن پیس تھا، شہزاد کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ پل میں اس نے صورت روحانسی کر لی تھی جس پر سن بیٹھی سمین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے تیزی سے امڑتے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں آپی، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، آپ پریشان مت ہوں پلیز۔ کہتے ہی وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرنیشا کو بے حد مزہ آیا۔ کتنا بڑا دل اور ظرف تھا ان بہن بھائیوں کا، وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی سبین اس کے سامنے ضبط کر رہی ہے مگر تنہائی میں روئے گی۔ تبھی اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ مسکرائی تھی، بھائی واہ، پاکستانیوں میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو مگر ان کا سٹینما قابل دید ہے۔ سبین کی ضبط سے سرخ آنکھیں یاد کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا اور پھر ہنس پڑی تھی۔ امریکہ سے جانسن اسے ملنے آیا تھا۔ زرنیشا خوب تیار ہو کر بنا کسی کو مطلع کیے گھر سے نکل گئی۔ ارادہ اپنی تمام پاکستانی فرینڈز کو اپنے امریکی دوست سے ملوانے کا تھا، مگر اتفاق سے جس ہوٹل میں وہ اپنی دوستوں اور جانسن کے ساتھ بیٹھی تھی وہیں معید اور زروان آ گئے تھے۔ ان کی کسی کے ساتھ ضروری میٹنگ تھی۔ زروان کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی وہ گویا آگ میں کود گیا۔ بے حد نامناسب لباس میں ملبوس وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ تبھی وہ قہر بن کر اس پر ٹوٹا تھا اور بنا کسی کی پرواہ کیے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا اور زبردستی اندر دھکیل کر سیدھا گھر چلا آیا۔ سبین اور سلبہ بیگم ہاسپٹل گئے ہوئے تھے۔ وہ جیسے وحشی ہو گیا، میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اپنی حد سے تجاوز مت کرنا، پھر کیوں میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالے تم نے؟ کیوں؟ رکھ کر ایک تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کرتے ہوئے وہ دھاڑا تھا اور زرنیشا کا ضبط جواب دے گیا، جنگلی جاہل انسان، خود پر قابو رکھو وگرنہ 1 منٹ میں پولیس کو کال کر کے ہتھکڑیاں لگوا دوں گی تمہیں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسا سلوک کرنے والے؟ اس کی غیرت کے ابال کو وہ اپنی توہین سمجھ رہی تھی، مگر زروان نے بنا اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، خدا نے حسن دیا ہے تو اسے چھپا کر رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ امریکن شہری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسلام کی تعلیمات کو ہی بھول جاؤ۔ آج کے بعد اگر تم اس کمرے سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، سمجھی؟ چیخ کر کہنے کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا تو زرنیشا جل بن بنا کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اپنی ماں کو کال ملائی اور جی بھر کر دل کا غبار نکالا، پتہ نہیں مما پاپا نے کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، ایک دم جاہل اور جنگلی شخص کے ساتھ باندھ کر اپنے ہاتھوں سے گویا جہنم میں اتار دیا ہے مجھے۔ بل بل روتے ہوئے وہ شکایت کر رہی تھی۔ جواب میں ثنا ترمزی نے پھر اسے پٹی پڑھانا شروع کر دی، جس پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی روز وہ پھر بنا کسی کو مطلع کیے خوب تیار ہو کر جانسن سے ملنے اس کے ہوٹل چلی آئی۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ زروان اور معید کسی ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے اور خوب تیار ہو کر پھر سے کسی کو مطلع کیے گھر سے نکل گئی۔ جانسن جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا 25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ مطلوبہ ہوٹل پہنچ گئی تھی۔ ادھر جانسن جو صرف اس سے ملنے کے لیے آیا تھا بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کل والی زروان کی بدتمیزی وہ ابھی تک نہیں بھول پایا تھا۔ زونی یار، میں تو کہتا ہوں لعنت بھیجو ان پاکستانیوں پر، میرے ساتھ واپس امریکہ چلو پلیز۔ اس کے گالوں پر زروان کی انگلیوں کے نشان ابھی تک واضح تھے۔ تبھی وہ بولا تو زرنیشا نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں جانی، زرنیشا یہاں سے چوروں کی طرح بھاگ کر نہیں جائے گی۔ ان سب کو ایسا سبق سکھا کر جاؤں گی کہ اگلی سات پشتیں بھی یاد رکھیں گی کسی کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ تم بس اٹھو اور ابھی میرے ساتھ چلو، باہر بارش ہو رہی ہے، پکس بناتے ہیں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھنا کیسے دیکھ کر وہ آئے گا آگ بن کر، مگر آج میں اس جانور کا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی نہیں بھول پائے گا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بدلے اور انتقام کی تپش تھی۔ تبھی وہ غصے اور تنفر سے کہتی اسے ہوٹل سے اٹھا لائی تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ پیدل ہی جانسن کے ساتھ بارش میں بھیگتی آگے بڑھتی رہی۔ تبھی وہ بولا تھا، یار پاکستان میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو مگر یہاں کے موسموں میں بڑی اٹریکشن ہے۔ بارش تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے مگر یہاں جو مزہ آ رہا ہے وہ وہاں کبھی نہیں آیا۔ ارد گرد اطراف پر نگاہ ڈالتے وہ کہہ رہا تھا۔ زرنیشا نے سنی انسنی کر دی۔ اس کا باریک لباس بھیگ کر بدن سے چپک چکا تھا۔
جس سے اس کے جسم کے تمام خوبصورت نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ پیدل چلتے وہ لوگ ہوٹل سے کافی دور نکل آئے تھے جب زرنشا نے جانسن کے ساتھ کئی تصویریں بنا کر اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر دیں۔ زاروان اس وقت معید کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ وہ جاب سے چھٹی بھی معید کے بزنس کے لیے ہی آیا تھا کہ معید کو لوگوں کی ابھی اتنی پہچان نہیں تھی۔ اسی وقت اس کا سیل وائبریٹ ہوا اور زرنشا کا نوٹیفیکیشن ملا۔ جیسے ہی اس نے زرنشا کا نام دیکھ کر نوٹیفیکیشن کھولا، اس کا دماغ گویا بھگ سے اڑ گیا۔ وہ لڑکی اپنی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ معید نے اس کے چہرے کا رنگ دیکھا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ اس سے کچھ پوچھتا، زروان وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا خون جیسے رگوں میں آگ بن کر دوڑنے لگا تھا۔ دوسری طرف زرنشا جو اپنی اور جانسن کی تصویریں بنانے میں مصروف تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب موٹر سائیکل پر سوار وہ 3 آوارہ لڑکے اسے دیکھ کر رکے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ مار کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے پاس پسٹل تھی، لہٰذا جانسن نے معمولی سے احتجاج کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا بولا تھا، جان پیاری ہے تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ گورے، وگرنہ سیدھی کھوپڑی میں گولی ماروں گا۔ جانسن کو ان کی اردو تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، تاہم وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ زرنشا اس کی بزدلی پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تیز ہوتی بارش میں وہ تینوں اوباش لڑکے اسے نوچ کھانے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ زرنشا کو پہلی بار احساس ہوا عورت کی عزت اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، پردہ ایک عورت کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اس نے پہلے ان لڑکوں کو پولیس سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر جب اس کی دھمکی پر ہنستے ہوئے انہوں نے اس کا موبائل فون چھین کر آف کر دیا تو صحیح معنوں میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ وہ اب چلا رہی تھی، ہیلپ ہیلپ، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ موسلادھار برستی بارش میں ان 3 اوباش لڑکوں نے اب اسے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی قمیض پھٹ چکی تھی۔ نامحرم غلیظ ہاتھ اس کے جسم پر بچھو کی طرح رینگ رہے تھے۔ زرنشا کو حقیقی معنوں میں مشرق اور مغرب کا فرق سمجھ میں آ گیا تھا۔ لڑکے اسے گھسیٹتے نوچتے ہوئے روڈ سے پیچھے ایک نامکمل عمارت میں لے آئے تھے۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ عجیب معاملہ ہوا تھا کہ اس وقت جب وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کھونے جا رہی تھی، اسے زروان یاد آیا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی وارننگ یاد آئی تھی۔ تبھی حلق پھاڑ پھاڑ کر اس نے اسے پکارنا شروع کر دیا تھا، زروان زروان پلیز مجھے بچا لو زروان۔ وہ جانتی تھی زروان وہاں کہیں نہیں تھا جو اس کی مدد کو آتا، مگر اس کا دل اسے پکار رہا تھا اور پھر واقعی اس کی پکار اس تک پہنچ گئی تھی۔ زرنشا کی اپلوڈ کی گئی تصاویر سے جگہ نوٹ کرتا موبائل لوکیشن کی مدد سے وہ اس کے قریب ہی اسے تلاش کر رہا تھا۔ جب اس کی چیخوں اور اپنے نام کی پکار پر بدحواس ہو کر وہ گاڑی سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھتے اسے تلاشنا شروع کر دیا۔ موسلادھار بارش میں 5 سے 7 منٹ کے اندر فکر، غصے اور جنون کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اس نے اسے تلاش لیا تھا۔ روڈ کے اس پار نامکمل عمارت میں 3 اوباش مردوں کا ترنوالا بنی وہ گویا اسے زندہ درگور کر گئی تھی۔ کوئی پارا تھا جو اس وقت اس کے وجود میں بھرا تھا اور وہ آگے بڑھتے ہوئے گویا قہر بن کر ان لڑکوں پر ٹوٹا تھا۔ لڑکے اس اچانک افتاد پر بوکھلائے تھے۔ ایک نے اپنا پسٹل بھی نکال لیا تھا، مگر زروان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انہیں اتنی بے دردی سے مار رہا تھا کہ سائڈ پر کھڑی زرنشا گویا فریز ہو گئی تھی۔ تبھی سی مار پیٹ میں ایک لڑکے نے اس پر فائر کر دیا تھا جو سیدھا اس کے دائیں بازو کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ فضا میں زرنشا کی چیخ بلند ہوئی تھی، اسی کے ساتھ وہ لڑکے بدحواس ہو کر فوراً وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ زرنشا کو لگا جیسے وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، جبکہ زروان بازو سے بہتے خون کو ایک نظر دیکھتا معید کو کال ملا رہا تھا۔ اسے سچویشن اور جگہ سمجھا کر وہ روتی ہوئی زرنشا پر دھاڑا تھا، یو ایڈیٹ، کہا تھا نا تمہیں میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر مت رکھنا، پھر کیوں اس چوہے سے ملنے آئی تم، بولو۔ زرنشا کیا بولتی، اس کے زبان تو گویا تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ زروان کے بازو سے نکلتا خون دیکھ کر اس کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ ایسا کچھ ہو جائے گا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ زروان اب کہہ رہا تھا، اب معلوم ہو گیا تمہیں مشرق اور مغرب کا فرق، یہی حقیقت اور مردانگی ہے ہماری۔ عزت کے لیے جان دے بھی دیتے ہیں اور عزت سے کھیلنے والے کی جان لے بھی لیتے ہیں، بیچ منجھدار چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ زرنشا پشیمان سی اس کے کندھے سے سر ٹکا کر اور شدت سے رونے لگی۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی تمہیں۔ اس کے رونے پر وہ بڑبڑایا تھا اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹ دیا۔ معید آ رہا ہے، یہ کوٹ پہن لو۔ خون کا تیز بہاؤ اسے تھکا رہا تھا۔ زرنشا نے کانپتے ہاتھوں سے کوٹ تھام کر فوراً پہن لیا۔ اگلے 15 سے 20 منٹ میں معید وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیو لیڈیز ڈریس تھا جو زرنشا کی طرف بڑھاتے اس نے فوری سہارا دے کر زروان کو کھڑا کیا اور گاڑی کی طرف بڑھایا۔ اپنی گاڑی لاک کی، پھر زروان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے سلا کر اس نے زرنشا کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز نے زروان کے بازو سے گولی نکال کر اسے روم میں شفٹ کر دیا۔ تبھی نڈھال سی زرنشا نے دیکھا وہاں ایک بے حد خوبصورت ماڈرن سی لڑکی بھاگتی ہوئی زروان کے کمرے کی طرف آئی تھی اور معید سے زروان کا پوچھ کر تیزی سے اس کے بستر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زروان تم ٹھیک ہو؟
کتنی پریشان تھی وہ اس کے لیے۔ زروان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تمہارے ہوتے مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ آرکنساس کی گھنے جنگل میں ملنے والی وہ حسین دوشیزہ زرنشا خان اب شاید کیپٹن زروان احمر کے لیے صفر کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ زرنشا چپ چاپ ہاسپٹل سے لوٹ آئی۔ زروان اور مویت نے اسے پیش آنے والے حادثے سے متعلق گھر میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ رات میں جب وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا، وہ نادم سی اس کے پاس آئی تھی۔ زروان نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹائے تھے۔ وہ پاس بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی جو ہاسپٹل میں آپ کے پاس آئی تھی؟ اس کا لب و لہجہ بدل چکا تھا، مگر زروان نے اہمیت نہیں دی۔ وہ اسی طرح آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا رہا۔ دوست ہے میری، سحر بخاری، بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ اپنی تعلیم کے لیے پچھلے 5 سال سے امریکہ میں ہی مقیم تھی، ابھی 2 ہفتے پہلے آئی ہے۔ زروان نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ تبھی وہ بولا تھا، کل جو حادثہ تمہارے ساتھ پیش آیا اس کے بعد میں نہیں چاہتا میری ضد اور امی کی خواہش تمہیں کسی اور بڑے امتحان میں ڈالے، لہٰذا میں طلاق کے پیپرز تیار کروا رہا ہوں۔ اپنی مما سے کہنا انہیں مزید کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی اور خوشی سے تمہیں آزاد کرنے کو تیار ہوں، بس سبین کی شادی ہو جائے۔ زروان نے کہا تھا اور زرنشا کو لگا جیسے اس کا دل ایک دم سے تاریک ہو گیا ہو۔ وہ جیت گئی تھی، دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، مگر یہ کیسی جیت تھی جس میں اب اس کا دل خوش نہیں تھا۔ زروان نے کہا تھا مشرق میں رشتے جڑنے اور ٹوٹنے کا کھیل بار بار نہیں کھیلا جاتا، اور زرنشا کے دل کو اس کی یہی بات بھا گئی تھی۔ لیکن اب جب کہ اس کا اپنا دل بدل رہا تھا تو وہ اس سے سارے تعلق توڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں عجیب معاملہ ہوا تھا۔ اسے پاکستان اچھا لگنے لگا تھا۔ پاکستان کے موسم، پاکستان کا کلچر، پاکستانی لوگ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ زروان کے چھوٹے چھوٹے کام، اس کے لیے چائے بنانا، آملیٹ بنانا، سوٹ پریس کرنا، کمرے کی ڈسٹنگ کرنا، اس کی ہر چیز کو سنبھال کر رکھنا، سب اچھا لگنے لگا تھا۔ مگر وہ ہفتوں گھر نہ آتا، فون پر بھی صرف سبین اور سلمہ بیگم سے بات کر کے کال کاٹ دیتا۔ وہ تڑپتی رہ جاتی۔ ہفتوں بعد کہیں اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوتا تو ہمہ وقت سحر بخاری کا دم چھلا اس کے ساتھ ہوتا۔ چھٹی کے تمام دن اور لمحات وہ سحر بخاری کے ساتھ ہی مصروف رہتا تھا۔ سبین کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ زرنشا نے اس کے ساتھ مل کر ہر کام میں حصہ ڈالا، جبکہ زروان سحر بخاری کے ساتھ ہی ہر کام میں مصروف رہا۔ زرنشا سب دیکھ رہی تھی مگر چپ تھی۔ گلہ کرتی بھی تو کس منہ سے کہ اس نے خود ہی اسے اپنے آپ سے دور کیا تھا۔ سحر بخاری اس سے زیادہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، پھر وہ کیوں اس کے ناز اٹھاتا؟ اس روز سبین کی رخصتی تھی۔ زرنشا پورے دن بے حد مصروف رہی۔ شام میں سلمہ بیگم کے اصرار پر وہ پارلر سے تیار ہو کر تقریب میں پہنچی تو زروان، جو سحر کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہا تھا، اس پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس کا خون بدن میں ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا۔ دل کی بے ایمانی بھی عروج پر تھی، مگر انا کا کیا کرتا جس نے اسے ابھی تک جکڑ رکھا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھیں۔ تبھی وہ مسکرائی تھی، مگر اس کی یہ مسکراہٹ زروان کی شکست تھی۔ تبھی وہ تقریب چھوڑ کر سائڈ پر جا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سحر بخاری فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس نے صرف سر ہلایا تھا جب زرنشا بھی وہیں آ گئی۔ زروان، آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں۔ آتا ہوں، دائیں ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ جب سحر بولی، آپ جائیں میں لے کر آتی ہوں انہیں۔ وہ اس کے شوہر پر حق جتا رہی تھی۔ زرنشا کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو پیتی وہ جلدی سے واپس پلٹ گئی تھی، مگر اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ صرف زروان کے لیے اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی، مگر اس نے تو جیسے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ ساتھ نہیں رہیں گے۔ تقریب کے اختتام کے بعد زروان کمرے میں آیا تو وہ روتے ہوئے اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا جب وہ غصے سے بولی، آپ سے مطلب آپ صرف اپنی سحر بخاری کی فکر کریں، میں روں یا ہنسوں آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔
ओके, गलती हो गई जो पूछ लिया। अगले ही पल उसकी बेनियाजी ने उसे फिर मिर्चें लगाई थी, मगर वो क्या करती। दिल की जो ख्वाहिश थी, नस्वानियत उसके आड़े आ रही थी। खुद आगे बढ़कर उस शख्स के करीब जाना उसे मौत लग रहा था। तभी रो रही थी, मगर ज़रवान को परवाह नहीं थी। उससे मुंह मोड़कर करवट लेता वो अब कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सबीन का फ़र्ज़ अदा हो गया है, तुम्हें अब मज़ीद रोने की ज़रूरत नहीं। अपनी अमेरिका वापसी की तैयारी रखो। मैंने कहा है आपसे अमेरिका वापसी का। अचानक थाड़ कर वो बोली थी। ज़रवान ने बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट लब दबाकर छुपा ली। तो फिर क्यों रो रही हो? शौक़ है मुझे रोने का, जैसे आपको बीवी होते हुए पराई लड़कियों के साथ वक्त गुजारने का शौक़ है। गलत इल्ज़ाम है। सवाए शहर के मैंने आज तक कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दी। तो शहर में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो उसके सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता? वो अच्छी लड़की है, मोहब्बत करती है मुझसे। किसी और के शौहर से मोहब्बत करने वाली लड़की आपकी नज़र में अच्छी होती है? फैले काजल से सजी खूबसूरत आंखों में दर्द था। ज़रवान को बेहद मज़ा आया। हाँ, क्योंकि किसी और के शौहर को उसकी बीवी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो वो मौके की तलाश में थी कि मैं रिजेक्ट करूं और वो कब्ज़ा करे आप पर। दर्द अब बढ़ा था। ज़रवान ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचते हुए खुद पर गिरा लिया। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है, जबकि तुम्हारे लिए तो मैं सिफर हूँ। वो फिर पॉइंट मार रहा था, मगर ज़रनैशा के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। सो सर उसके चौड़े सीने पर रख कर वो चुपचाप रोती रही। अच्छी लड़की है सहर, मुखलिस और बेज़रर, अम्मी से भी बहुत मोहब्बत करती है। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है तुम्हारे अमेरिका वापस जाने के बाद मैं उसे इस घर में ले आऊँगा, ताकि वो अम्मी और बाकी सब का ख्याल रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबीन रखती थी। उसे आसानी से माफ़ ना करने का इरादा करते हुए उसने मज़ीद उसका दिल जलाया था। ज़रनैशा को लगा जैसे किसी ने उसका गला काट दिया हो। वो उठी थी और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। आने वाले दिनों में ज़रवान ने देखा था कि वो बहुत बदल गई थी। हमा वक्त चुप रहती और उसका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ मिलता। सलमा बेगम और सारे घर को उसने सबीन की तरह ही संभाल लिया था, जबकि सबीन और मोईद के साथ भी उसकी दोस्ती बढ़ गई थी। बिना कहे ज़रवान के साथ वो मोईद की हर ज़रूरत का भी ख्याल रखती थी। सना तिरमिज़ी से उसने साफ कह दिया था कि अब वो उसकी अमेरिका वापसी को भूल जाएं, क्योंकि उसे अपने शौहर और उसके देश से मोहब्बत हो गई है। ज़रवान उस रोज़ उसे मार्केट लेकर गया था और वहाँ उसने सहर बुखारी से शादी के नाम पर ढेर सारी शॉपिंग की थी। ज़रनैशा का दिल कटता रहा, मगर वो खामोश रही। अगले रोज़ वो सहर बुखारी को घर ले आया था। ज़रनैशा किचन में थी जब वो सहर बुखारी के साथ बेडरूम में चला आया। दोनों खूब गप्पें लगाते हुए हंस रहे थे। वो किचन में खड़ी अपने आंसू पीती रही। तकरीबन 5 मिनट के बाद जले दिल के साथ चाय लेकर वो कमरे में गई तो ज़रवान सहर से कह रहा था, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, शादी के बाद मैं तुम्हारे नाज नखरे बिल्कुल नहीं उठाऊँगा। हाँ, प्यार जितना मर्जी करवा लेना। उसकी आंखों में शरारत थी। ज़रनैशा के लरसते हाथों से ट्रे छूट कर उसी के पाँव पर आ पड़ी। गर्म चाय की तपश ने बेसाख्ता उसकी सिसकारी निकाल दी थी। तभी वो चौंका था, फिर एक नज़र उस पर डालते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने कहा था चाय का? बिना उसकी तकलीफ़ का ख्याल किए वो गुस्से हुआ था। ज़रनैशा की तकलीफ़ बढ़ गई थी। तभी सहर बोली थी, जाने दो ज़रवान, ऐसे बददिमाग लोगों को अक्ल आते आते ही आती है। किस अदा से कहती वो ज़रवान का बाजू थाम कर उसे वहाँ से ले गई थी। ज़रनैशा जले पाँव की तकलीफ़ भूल गई, क्योंकि पाँव की जलन से दिल की जलन ज़्यादा थी। सबीन रहने आई थी। मोईद ने शुमाली इलाका जात की सैर का प्रोग्राम बना लिया। ज़रनैशा खुश थी कि चलो ज़रवान कुछ दिन तो करीब रहेगा, मगर उसकी इस खुशफहमी पर उसने जल्द ही पानी फेर दिया था। वो उसके लिए चाय लेकर आई थी जब वो फ़ोन पर सहर से कह रहा था, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। ज़रनैशा उन्हीं कदमों पर वापस पलट गई। चाय का कप किचन की स्लेब पर वापस रखते हुए वो खूब जी भर कर रोई थी। मोईद किसी काम से किचन में आया तो उसे रोते हुए देखकर ठटक गया। भाभी, आप रो रही हैं? ज़रनैशा ने उसे देखकर जल्दी से आंसू पोंछ लिए। नहीं तो झूठ, अपनी आंखें देखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। वो कह रहा था। ज़रनैशा सर झुका गई। क्यों परेशान है, मुझे बताएं, क्या भैया ने कुछ कहा है? नहीं तो फिर? वो दूसरी शादी कर रहे हैं सहर के साथ। मोईद के खलूस पर वो अपना दर्द उसे शेयर किए बगैर न रह सकी थी। जवाबन वो वहीं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए? वो खफा हुई थी। मोईद मुस्कुरा दिया।
ہوں، کیونکہ سحر آپ کی جگہ تبھی لے سکتی ہے جب آپ اپنی جگہ خالی کریں گی۔ نہ آپ جگہ خالی کریں گی نہ وہ آئے گی۔ ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں آپی، مرد کا دل عورت کے دل کی طرح دلدل نہیں ہوتا کہ جو ایک بار اس میں اتر گیا بس اتر گیا۔ مرد کا دل ندی کی طرح ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ بھیا سے محبت کرتی ہیں، بھیا بھی جانتے ہیں یہ بات۔ جتنا آپ نے خود کو ان کے لیے بدلا ہے وہ غافل نہیں ہیں، بس وہ آپ کے سامنے جھکنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ جھک جائیں بھابھی، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ ضدیں نہیں لگائی جاتی۔ بے حد نرم لہجے میں کہتا وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ زرنیشہ برستی آنکھوں سے چپ چاپ سنتی رہی۔ اگلے روز وہ لوگ ایوبیہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ زروان اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سحر بخاری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ نتھیا گلی ایوبیہ کے حسن نے واقعی اسے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ موعد اسے ایک ایک جگہ کے بارے میں بتاتا رہا۔ شام ہوئی تو سب ایک کھلے پنڈال میں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ گئے۔ آپی یہ شال لے لیں، نہیں تو یہاں کی سردی آپ کی کلفی جما دے گی۔ سبین نے اسے سردی سے سکڑتے دیکھ کر اپنی شال پیش کی تھی جب زروان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سردی اور انہیں لگ سکتی ہے؟ امپاسبل، تمہیں یہ نہیں پتا یہ بہت بہادر خاتون ہیں، آخر کو امریکہ جیسے بڑے ملک سے آئی ہیں۔ اس کے الفاظ پر سحر بخاری نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا، جبکہ زرنیشہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ سحر بخاری کے پہلو میں بیٹھا زروان احمر براؤن پینٹ اور کاسنی شرٹ میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ زرنیشہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وہ اٹھی تھی اور بنا کچھ کہے خاموشی سے ہوٹل کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں وہ لوگ رکے تھے۔ بھائی یہ زیادتی ہے، اب آپ بھابھی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے۔ موعد نے زرنیشہ کے اٹھ کر جانے پر گلہ کیا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس کا دماغ ٹھکانے پر لانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے شوق دینا ضروری ہے میرے بھائی۔ سحر مسکرائی تھی جبکہ صابین نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اگلے روز انہیں کاغان جانا تھا مگر زرنیشہ کو تیز بخار نے جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ دہکتے انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا مگر اس نے کسی کو بھی اپنے بخار کا پتہ لگنے نہیں دیا۔ کاغان کی سرسبز وادیوں میں کھوئی وہ نیچے چھوٹی سی سڑک پر بھیڑوں کو ہانکتی ایک خوبصورت بچی کو دیکھ رہی تھی جب موعد نے شرارت سے ہاؤ کہہ کر اسے ڈرا دیا۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی اور اس ایک لمحے میں ڈر کر پیچھے ہوتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ فٹ بال کی طرح لڑکتی نیچے وادی میں جا گرتی، زروان کے مضبوط بازوؤں نے اسے خود میں جکڑ لیا۔ شرم کرو موعد، مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے موعد کو ڈانٹا تھا۔ زرنیشہ حیران رہ گئی، اسے بھلا اتنی پرواہ کب سے ہو گئی تھی اس کی؟ شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ خود کو زروان کے بازوؤں کی قید سے نکالتی وہ آگے بڑھی تھی اور کرا کر رہ گئی۔ لڑکھڑانے کے باعث پاؤں مڑ گیا تھا اور اس نے زبردست چوٹ آئی تھی، لہٰذا اسے اگلا قدم اٹھانا دشوار ہو گیا۔ آؤچ! اپنا پاؤں پکڑ کر وہ وہیں بیٹھ گئی تھی جب زروان قریب آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ جی، مگر پاؤں میں بہت درد ہے۔ آنکھیں جانے کیوں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ زروان کا دل پھر بے قابو ہونے لگا۔ تمہیں تو بخار بھی ہے، چلو میں کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر پھر سحر بخاری کے ساتھ آزادانہ گھومے پھرے گا اور وہ اسے یہ موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی نفی میں سر ہلایا تو زروان نے زبردستی جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کاغان کہیں بھاگا نہیں جا رہا، پھر دیکھ لینا، ابھی چلو۔ اس کے کانچ سے وجود کو دونوں مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ زرنیشہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اب تک وہ سبین کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہی تھی مگر اس وقت وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ بے حد نفیس اور خوبصورت کمرہ، بالکل زروان احمر کی طرح۔ کمرے میں آ کر اس نے اسے بیڈ پر آرام سے سلایا تھا۔ بخار کب سے ہے؟ اس کی پیشانی چھوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا جب وہ بولی، پتہ نہیں، رات میں کسی پہر ہو گیا تھا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کیوں بتاتی؟ بڑے دنوں بعد اس کی آنکھوں میں بغاوت اتری تھی۔ وہ پاس بیٹھا شرارتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ شوہر ہوں تمہارا، بتانا چاہیے تھا۔ اچھا، ویری فنی۔ وہ جلی تھی۔ زروان نے مسکراہٹ دبا لی۔ کیوں شوہر نہیں ہوں؟ خود سے پوچھیں یہ سوال۔ جل کر کہتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ کچھ کھا لو پھر دوا دیتا ہوں تمہیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی بھی مہربانی کی، برائے مہربانی مجھے میرے کمرے تک چھوڑ آئیں پلیز۔ شوہر کا کمرہ ہی اس کی بیوی کا کمرہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر شوہر زروان احمر ہو تو اس کا کمرہ اس کی بیوی کا نہیں محبوبہ کا ہوتا ہے۔ سحر میرے ساتھ نہیں رہ رہی، اندھی نہیں ہوں میں۔ ہاں، کیونکہ تم عقل سے پیدل ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا تھا۔ کمرے سے باہر سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ شام کے دھندلکے گہری رات میں تبدیل ہو رہے تھے۔ زروان نے اسے بخار کی دوا دینے کے بعد اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھ لیا۔
پھر ٹخنے کی ہڈی پر بام کا مساج کرتے ہوئے اس نے اسے مزید ستانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 8 ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، دیکھ لو ابھی تک میری مردانگی نے تمہارے حسن کے تلوے نہیں چاٹے۔ اس کے خوبصورت گورے پاؤں پر بام کا مساج کرتے ہوئے اس نے جتایا تھا، مگر زرنائشہ نے نہیں سنا۔ بخار کی دوا کے زیر اثر وہ سو چکی تھی۔ زروان نے ایک نظر اس کی بند پلکوں پر ڈالی، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ بخار سے سرخ چہرے کے باوجود وہ سوتے ہوئے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بھرے بھرے رسیلے انار سے سرخ ہونٹ بخار کی شدت سے خشک پڑ چکے تھے۔ زروان کا دل اس کی قربت میں مچل اٹھا۔ جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس نے جیسے صدیوں کی پیاس بجھائی تھی۔ تبھی زرنائشہ بے ہوشی میں بڑبڑائی تھی، زروان پلیز میری بات سنو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ وہ چونکا تھا، تبھی زرنائشہ نے کروٹ لی اور مکمل طور پر اس کے سینے میں سمٹ کر اس کا رہا سہا ضبط بھی چھین لیا۔ کاغان کی برفیلی ہواؤں کی شدت کے سامنے کمرے اور کمبل کی گرمائش کم پڑ رہی تھی۔ تبھی اس نے بے خود ہوتے ہوئے اس کانچ سی لڑکی کے گرم وجود کو خود میں سمو لیا تھا۔ برسوں کی پیاس اود آئی تھی۔ وہ خود کو اس کے نازک سے وجود پر حاوی کرتا قطرہ قطرہ اس کے حسن کا جام پیتا رہا، اتنی شدت سے کہ زرنائشہ کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ کسی طوفان کا روپ دھارے زروان احمر اس کے وجود کی عمارت مسمار کر دینے کے در پہ تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے کمزور سا احتجاج کیا، پھر اس کی شدتوں سے ہار مانتے ہوئے چپ چاپ خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو زروان کے سینے سے لگی پرسکون سو رہی تھی۔ زروان نے جھک کر اس کے ہونٹ چومے، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، صبح ہو گئی ہے، جانے دو، بیچاری سحر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زرنائشہ کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر رسید کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ اپنی جان پیاری ہے آپ کو کہ نہیں؟ پہلے نہیں تھی، اب ہے۔ اس کی وہی شرارتی نگاہیں۔ زرنائشہ مسکرا دی، باز آ جائیں، دونوں کو گولی مار دوں گی، سچ کہہ رہی ہوں میں، اس نے کہا تھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ پاگل ہو تم قسم سے، اتنے لمبے عرصے سے ہم دونوں تمہیں الو بنا رہے تھے اور تم بنی ہوئی ہو پاگل۔ وہ 2 بچوں کی ماں ہے، صرف تمہارے دل میں میری محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہی تھی، اتنا بھی نہیں سمجھتی تم۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ زرنائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ یو چیٹر، میں اتنے دن رو رو کر ہلکان ہو گئی اور آپ کو بالکل بھی رحم نہیں آیا مجھ پر؟ آتا تھا مگر ضبط کر جاتا تھا، اب مشکل ہو گیا ہے ضبط کرنا۔ کھینچ کر اسے خود پر گراتے ہوئے اس نے کہا تو وہ دل سے مسکرا دی۔ بے شک اب محبتوں کے تمام موسموں پر اس کی حکمرانی تھی۔ معزز ناظرین، یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔